الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کریکٹر سب کے سامنے تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک تو آپ فیوریٹ پرسنالٹی تھے، سب کے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص تھے، امانتیں اپنے آپ کے پاس رکھواتے تھے، فیصلے آپ سے کرواتے تھے، آپ جیسا ان کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، دیکھیے نبی کے ذمے ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ کام کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد دلانا۔ اب وہ کریکٹر جو آخرت کی یاد دلاتا ہو، اگر وہ خود جو ہے وہ اس آخرت کی یاد دلا کے دنیا لینے چل پڑے تو پھر کیا اس کو کوئی سنجیدہ سمجھے گا؟ کہ خود تو کہہ رہا ہے کہ آخرت آخرت آخرت، اور خود جو ہے وہ جائیدادیں بنا رہا ہے، جو ہے وہ اپنی چیزیں بنا رہا ہے، تو کیا اس کو کوئی سنجیدگی سے لے گا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی کہ آپ نے اس کے عوض کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کوئی اس میں تکلف، کوئی بناوٹ نہیں تھی کہ اگر اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے آپ کہتے کہ مجھے بادشاہ بنا دو، یا آپ کے نزدیک مطمع نظر دنیا میں کچھ بن جانا ہوتا، دنیا میں کوئی بادشاہت لے لینی ہوتی، کوئی چودراہٹ لے لینی ہوتی، کوئی سرداری لے لینی ہوتی، تو پھر تو جو ہے وہ بات تھی، لیکن آپ کے نزدیک تو نہیں۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ آخرت سے ڈرانا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا پیغام دیتا ہے تو کیا اس کے بدلے میں وہ دنیا اکٹھی کر رہا ہے یا آخرت سمیٹ رہا ہے؟ اگر تو وہ دنیا اکٹھی کر رہا ہے، آج کے دور میں بہت سارے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کریکٹر جن کو وہ کہیں گے جی 20,000 روپیہ دیں گے تو جمعہ پڑھانے جاؤں گا میں۔ دیکھیے ہر کسی کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ معاشی مجبوریاں بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں اس کی۔ یہ معاشی ضروریات اس حد تک تو حق ہے جہاں تک اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے، لیکن اسلام کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ مال کما کے جائیدادیں نہیں بنائی جا سکتی۔ اور پھر یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں کہ جو اسلام کا پیغام دینے والے ہیں ہم ان کی خانگی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم 10-15 ہزار 20,000 دے کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس کے بھی بچے ہیں، اس نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اس کے گھر میں بھی کھانا ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ دوائیاں آنی ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ یہ خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے خود اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی تبلیغ چھوڑ کے تبلیغ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاشی معاملہ کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس کا سارا وقت جو ہے وہ انہی چیزوں میں گزر جائے گا کہ نماز پڑھا کے فلاں کے بچے کو پڑھانا ہے، فلاں کی بیٹی کو پڑھانا ہے، فلاں کا یہ کرنا ہے، وہ کس وقت پڑھے گا، کس وقت ریسرچ کرے گا، کس وقت آپ کے سامنے آ کے بیٹھنے کی تیاری کرے گا؟ یہ ہمارا کام ہے اس کی معاشی، اس کی خانگی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اب وہ لٹمس ٹیسٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، ما اسألکم، لفظ کیا ہے؟ سآلہ۔ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل الف کس لیے ہے؟ میں مضارع کے لیے۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پہ، کس پر؟ تبلیغ پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے ہیں اس کے اوپر میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، من اجرن، کسی معاوضے کا، کسی بدلے کا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا، اور نہ میں ہوں، یہاں بھی نافیہ استعمال ہوا ہے، انا میں، من المتکلفین، اور نہ میں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے، میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ میں یہ کام کروں اور اس کے بدلے میں کل کو میں چاہوں 4 ووٹ اکٹھے کروں اور کل کو میں نے کوئی سرداری کا الیکشن لڑنا ہو، میں نے کوئی ممبری لینی ہو، تو میرے نقطہ نظر میں میرے اندر تو وہ بات نہیں ہے۔ نہ میں نے اس کے سوال کا کوئی پیسے لینے ہیں، نہ اس تبلیغ سے مجھے تم لوگوں نے کوئی سردار بنا لینا ہے۔
میرے نزدیک صرف اور صرف تمہیں اللہ کا پیغام دینا ہے، اور اللہ کا پیغام کیا ہے کہ آخرت کو یاد رکھو اور ڈر جاؤ اس سے۔ اب اتنی ہی لائن کو پکڑ لیں، ہم ہر کسی کو جو ہے وہ اس کٹہرے میں کھڑے کر کے اس کا جو ہے وہ اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ جو پیسے اکٹھے کرتا ہے سمجھ لیں کہ وہ پھر جو ہے وہ، بڑی سیدھی سی بات ہے، پیغام آخرت کا دینا، ڈرانا آخرت سے، اور خود جو ہے وہ دنیا اکٹھی کرنا، تو پھر تضاد تو وہیں پہ آ گیا۔ کیسے سنجیدگی سے ہم اس کی بات سن لیں؟ خود جو ہے وہ مال لپیٹنے کے چکر میں لگا ہوا اور ہمیں تبلیغ کر رہا ہے کہ جناب اللہ کو یاد کرو، وہاں جا کے حساب دینا پڑے گا، اور خود جو ہے وہ جائیدادیں، بنگلے، کوٹھیاں جو ہیں وہ کاریں جو ہے وہ ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور دوسرا، اس تبلیغ کے ذریعے کیا اس کے کوئی ہڈن ایمز تو نہیں ہے؟ کوئی الیکشن لڑنا ہے، کوئی ممبری لینی ہے، کچھ ادراہٹ بننی ہے، کوئی اور تو نہیں کرنا اس نے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام اگر پہنچا رہا ہے، اور خود وہ اس ٹیسٹ میں خود آپ کے سامنے وہ مثال بن رہا ہے، تو پھر لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اور دوسرا، داعی کبھی جو ہے وہ مناظرانہ انداز میں جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں چیلنج کروں کسی کو کہ ہاں بھی میرے مقابلے میں کوئی ہے تو آئے۔ اس کا کام صرف نصیحت کے انداز میں جو ہے وہ بتا دینا ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے کہا ہے، اور میرا اللہ یہ تم سے چاہتا ہے۔ یہی ٹیسٹ میں اس کسوٹی کے اوپر جو ہے وہ سب کو آپ اتار کے دیکھ لیں، اس ترازو میں جو ہے وہ پلڑے میں بٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون اللہ کا صحیح داعی ہے اور کون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ٹیسٹ میں سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو تو آپ کو پتا ہے نا وہ آپ بتا دو۔ دائی کو جو پتا ہے وہ بتا دے، جس کسی نے جو پوچھا، اور جو نہیں پتا وہاں پہ وہ یہ مت کہے کہ یہ میرا خیال ہے، وہاں پہ کہہ دے واللہ عالم، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اگر وہ کچھ ایسی بات کر دے گا جو بات جو ہے وہ اللہ نے نہیں کہی یا رسول نے نہیں کہی، اور وہ اپنا خیال، تو اپنا خیال کیا ہوا اس کا بھی؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فوقیت رکھنے لگ پڑا؟ تو جہاں پتہ ہے وہاں پہ بتا دے کہ قرآن و سنت یہ کہتی ہے، جہاں نہیں پتا وہاں پہ جو ہے وہ معذرت کر لے کہ اللہ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، بات ختم۔ تو نہ میں سوال کرتا ہوں اس کے اوپر تم سے کوئی، وَنَا وَمَا أَنَا مُتَكَلِّفٍ، تکلف، اور میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ جانتے ہیں سب مجھے یہ سب کچھ لے کے جو وہ کیا کر لینا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر، ان ہوا، نہیں ہے یہ مگر ذکر، نصیحت، یاد دہانی، کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ کیا تمام جہانوں کے لیے؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز مٹا دی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، مٹا کے پھر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا ہمیں، اور اٹھائے جا کے پھر ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے۔ یہ جو پوری سورہ مبارکہ دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ سے خطاب سے شروع ہوئی تھی۔ بتائے گئے کہ پھر کہ تم جو ہے وہ جس طرح کہ تم سوال کرتے ہو، جس طرح کا تمہیں گمان ہے اپنے بارے میں، ایسا ہی گمان شیطان کو بھی تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ اور اگر تم نے جو ہے وہ صبر دیکھنا ہے یا بادشاہت دیکھنی ہے، تو بادشاہت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی دیکھ لیجئے فقیرانہ، درویشانہ زندگی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت دی، نہ اس سے پہلے کسی کو دی، نہ اس کے بعد کسی کو دی۔ اس کے باوجود ان کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ جو تم اتنے مال کے اوپر اپنا جو ہے وہ زیادہ پھونپھاں کر رہے ہو، گھمنڈ میں آ رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو گھمنڈ میں آنے والے تھے، جو تکبر کرنے والے تھے، ان تکبر کرنے والوں کا اب کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، ان کا کوئی نام و نشان تک یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ صرف یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت، یاد دہانی تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً لفظ اس میں سے مادہ وہی ہے علم، وَلَا تَعْلَمْ تعلیل کے لیے استعمال، یقیناً کے لیے استعمال ہوا، تعلامات مضارع ہے، نون سکیلا زور دینے کے لیے ہے، اس کو ہم نارملی کہتے ہیں مضارع بانون تاکید سکیلا۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ، یقیناً تم جان جاؤ گے، یقیناً تمہیں پتہ لگے گا۔ نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر اس کی، کس کی خبر؟ یہ جو رسول بتا رہا ہے، یہ جو قرآن بتا رہا ہے، بعد حین، ایک مدت بعد۔ وہ مدت کب آئے گی؟
ادھر سے وہ روح لینے آئیں گے، مدت آ گئی اسی وقت، جس نے موت آ گئی سمجھے قیامت آ گئی۔ جس وقت وہ لینے آئیں گے تمہیں اس وقت احساس ہوگا۔ دیکھیں اتنا انسان کمزور ہے، ہمارے سامنے روز گرتا ہے، ہمیں تب بھی یقین نہیں آتا، یقین تب ہمیں آئے گا جس وقت ہم گریں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہاں یہ تو واقعی وہی بات تھی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات یہاں پہ وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تم جان جاؤ گے، نباہو اس کی خبر، بعد حین ایک خاص مدت کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ وقت موت کا وقت ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ قیامت کا وقت ہے۔ وقت کیا ہے؟ وہ اٹھائے جانے کا وقت ہے۔ اصل تو اندازہ جس وقت تو لینے والے آئیں گے تبھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں کس دنیا میں کھویا رہا۔ میرے اللہ نے کہا بھی تھا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، اور شیطان وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سے مہلت لے کے آیا تھا، اور اس نے کہہ کے آیا تھا کہ میں سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، سب کو جو ہے وہ ٹریپ کروں گا۔ تو کیا میں بھی انہی میں لگ گیا؟ اب تو واپسی کوئی نہیں ہے، تو اس کی خبر تمہیں مل جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن کا نٹشل، یہ اس سورہ مبارکہ کا کرکس، کہ اگر دیکھنا ہے کسی کو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ کوئی سوال نہیں کسی سے، ما اسالکم علیہ، میں کوئی سوال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسہ دھیلا نہیں مانگتا اس کے اوپر۔ اور دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، کیا جائیداد چھوڑ کے گئے؟ کیا ایسٹ سے؟ کچھ نہیں۔ آج کے دور میں پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار کی مثال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے سامنے کیا زندگی گزار کے نہیں گئے؟ کیا انہوں نے کبھی کسی سے کہا کہ اچھا آج میں نے جمعہ پڑھانا ہے تو مجھے اتنے پیسے دیے جائیں، یا میں فلاں جگہ لیکچر دینا؟ وہ کہتے رہے بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ، مجھے چھوڑ جانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں جا سکوں اور میں آ سکوں، مجھے ٹھہرا لینا، جہاں ٹھہراؤ گے جو کھلاؤ گے میں کھا لوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہاں جی آج وہاں آ جاؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے۔ ان کی وہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی امیگریشن میں گیا تو اس نے پوچھا کہ یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، انہوں نے کہا آئی ڈونٹ اون اینی تھنگ، آئی ڈونٹ ارن اینی تھنگ، نہ میرے پاس کچھ ہے نہ میں جمع کرتا ہوں۔ تو ایک روشن مثال تو ہمارے سامنے آج کے دور میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے بندے ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے رول ماڈل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری عمر کسی سے کوئی کسی بات کا سوال نہیں۔ آج کے دور میں اس تکڑی میں تول کے دیکھ لیجئے سب کو، جو یہ سوال کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ سم تھنگ از رانگ دیر۔ ہاں اس کی خانگی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی معاشی ضروریات کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ضروریات کے بعد اگر وہ کہے کہ اس سے جائیدادیں بنانی ہیں، لینڈ کروزرز لینی ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ غلط ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا بیک آف مائنڈ اس کے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو اس نے اس واز کا، اس لیکچرز کا فائدہ اٹھا کے کل کو کوئی ممبری لینی ہے، کوئی الیکشن لڑنا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے؟ اگر ایسی بات ہے وہ بناوٹی شخص ہے، پھر بات نہیں۔ بات آخرت کی کرنی ہے تو پھر بات آخرت کی کر کے خود دنیا بنانے کی کوشش کرنے والا کبھی جو ہے وہ سنجیدہ داعی نہیں ہو سکتا، اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ روشن مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے میں نہ کوئی سوال کرتا ہوں تم سے کسی بدلے کا، اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا، کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جو اس کو پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں پکڑے گا پھر کس سے سنا دیے ہیں تمہیں فرعون کے، نمرود کے، قارون کے اور دوسرے لوگوں کے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بھی نام و نشان جو ہے مٹ جائے گا۔ قوم عاد کا بھی سنا دیا، سمود کا بھی سنا دیا، لوط کا بھی سنا دیا، سب کے قصے سنا دیے ہیں۔ دیکھیے کیسی بات ہوتی تھی کہ صرف نافرمانوں کے اوپر عذاب آتا تھا جو ایمان والے ہوتے تھے۔ اب جو قوم عاد کے اوپر وہ 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلتی رہی ہے، ہر چیز اڑا کے لے گئی ان کو، اس طرح کے اٹھا کے مارا کہ جیسے وہ مثال دے گئے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور خود وہ ان کو ایک باغ میں لے گیا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو کہتا تھا چلو تم آ جاؤ، کشتی میں بٹھا دیا، ساری کی سارا جہان جو ہے وہ غرق کر دیا۔ پھر فَلَا تَعْلَمُنَّ، یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا، نباہو اس کی خبر کا، کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، نبی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ نباہو، خبر اس کی کب پتہ چلے گی؟ بعد حین، ایک مدت بعد۔ اور مدت کیا ہے؟ مدت پتہ نہیں، وہ اگلا لمحہ ہمیں آ جانا ہے، اگلی گھڑی آ جانی ہے، کس وقت جو ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں، ہمارے برابر کے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں تو دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ اچھا کوئی نہیں، اس کی تو عمر تھی، اس نے جانا ہی تھا۔
برابر والا کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدقسمتی ہوگی، چھوٹے والا ہو گیا تو وہ حادثہ ہو گیا۔ ہم اپنے دل کو بہلا تو لیتے ہیں لیکن کبھی خود غور نہیں کرتے کہ اس چارپائی کے اوپر جس کے لیے میں آج سفارش کرنے آیا ہوں کل کو میں بھی یہاں پہ پڑھوں گا۔ تو یہ پتہ تب چلے گا جب وہ وقت مقرر آئے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کسی صحابی نے کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پوچھا تیاری کیا کی ہے تو یہ بتا۔ تو ہمارے لیے بھی سوال یہ کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، پہلا کلمہ جو ہے وہ پڑھا دیا، اللہ کی آواز، اللہ اکبر کی آوازیں ہمارے کانوں میں جو ہے وہ آ گئیں۔ اس کے بعد پھر نااہلیاں ہماری ہیں، نالائکیاں ہماری ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں یہ اذان دی گئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس اللہ اکبر کو بلا دیا، ہم نے اللہ کو بڑا ماننے کے بجائے خود بڑا بننا شروع کر دیا۔ یہ ہماری نالائکیاں ہیں۔ اگر ہم اعمال صالح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس طرح مولڈ نہیں کریں گے، دیکھیں پرفیکشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، باقی کوشش ہے، وہ جتنی کوشش کر لیں گے، ہم جتنا اس کو سینچ کے سنوار کے کوئی کام کر لیں گے، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صلہ پا لیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں ہم، یہی وقت ہے۔ اس کے بعد پھر نہیں تو پتہ کب چلے گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک خاص وقت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے اوپر، آج سورہ صاد جو ہے وہ مکمل ہوگی، اس کی تشریح انشاءاللہ اب اس کی جو ریویژن کی ہیں کچھ آیتیں، اس کے بعد ہم سورہ زمر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ سفر ایسے ہی جاری و ساری رکھے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہ آج سورہ صاد کی تشریح مکمل ہوئی۔ اللہ وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرما جس دن ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ آخری سورہ مبارکہ اور آخری آیت کی جو ہے وہ یہاں پہ مکمل کر رہے ہوں۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔